وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یقول سبحانہ وتعالی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. اسماء و صفات کی بحث ہے. توحید کو سمجھنے کے لیے اسماء و صفات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اگر اس کو سمجھ گئے تو ہماری توحید بہت مضبوط ہو جائے گی اور ہم اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. لہذا ہمیشہ لوگوں نے اسماء و صفات کو اہمیت دی، اللہ کے ناموں کو یاد کیا، اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، روز پڑھتے بھی رہتے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا، سمجھ لے گا، ان پر عمل کر لے گا، اس کے لیے جنت ہے. اللہ ہم کو بھی ان جنتوں میں سے بنا دے جنہوں نے اللہ کے ناموں کو یاد کیا، اس کا معنی مطلب سمجھا، اس کو زندگی میں اپنایا اور اس کے مطابق زندگی گزارے. اللہ ہم کو بھی ان پیارے بندوں میں سے بنا دے. آج الرحمن الرحیم کے متعلق ہم بتانا چاہتے ہیں. رحمت اللہ کی جو سب سے بڑی اور پیاری صفتوں میں سے ایک صفت ہے رحمت. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک الرحمن اور ایک الرحیم. الرحمن کا مطلب ہوگا سب پر رحم کرنے والا، سب پر رحمت کی بارش برسانے والا. رحیم کا مطلب ہے نیک بندوں پر رحم کرنے والا، نیک بندوں پر رحمت کی بارش برسانے والا. اگرچہ کہ یہ دونوں لفظ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن فرق دیکھا جائے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رحمان کی صفت دنیا میں اور دنیا والوں کے لیے ہے، رحیم کی صفت آخرت کے لیے ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحم فرما کر ان سب کو جنت نصیب فرمائے گا. حدیث میں رحمت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا یہ بھی آیا. تو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو رحمت کی صفت بڑی پیاری صفت ہے، لہذا ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں ان دونوں لفظ کا بھی ذکر بکثرت ہوا ہے. رحیم کا لفظ بہت کم اکیلا استعمال ہوا ہے، البتہ رحمان کے ساتھ مل کر آیا ہے، دوسری صفتوں کے ساتھ مل کر آیا ہے، جیسے انہ الغفور الرحیم، التواب الرحیم، العزیز الرحیم، اس طرح مل کر آیا ہے. ان دونوں ناموں کی اہمیت آپ اس سے بھی سمجھیں کہ سورہ فاتحہ میں یہ دونوں نام استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا 3 ناموں کی بڑی بنیادی حیثیت ہے. 3 ناموں کو اللہ، رب اور رحمان اور رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لفظ کتنا استعمال ہوا ہے، اور ہم ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. سورہ ختم ہوتی ہے، دوسرا شروع ہوتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے سب کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو اس میں بھی اس خط میں ملکہ سبا کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صفت ایسی پیاری صفت ہے کہ اس نام کو سن کے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، رات دن بیٹھ کے گمراہ کرتا ہے. لیکن بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی رحمت اس پر آتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، سارے گناہ معاف ہو گئے نا. اور اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی غضبی،
میرے غصے پر میری رحمت غالب آ گئی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہوگا مشرک بندوں پر، نافرمان بندوں پر، اتنا غصہ کبھی اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت آ کے اس غصے کو ٹھنڈا کر دے گی۔ غصہ بھی اللہ کا، رحمت بھی اللہ کی۔ اس لیے شیطان کو رحمان سے بہت زیادہ نفرت، رحمت سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا زمین کی ساری برکتیں، ساری خوبیاں، ساری نیکیاں رحمت ہی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو شفا بخشتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے غصے کو بھی ٹھنڈی کر دیتی ہے۔ سبقت رحمتی غضبی۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت بندوں کے لیے اس کی ہدایت ہے۔ اللہ نے جو ہم کو ہدایت کی توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن۔ ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن ہے۔ رحمان نے قرآن نازل کیا، اللہ نے نازل کیا، رب نے نازل کیا، لیکن یہاں اللہ نے الرحمن علم القرآن کہا۔ لہٰذا اس کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کرنے کے کام بھی سکھائے، اور جو کام نہیں کرنا ہے وہ بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دیا ہے، یعنی شریعت کی اتنی ہی باتیں اس کو کرنے کے لیے کہا جتنا وہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہم سے کہتا کہ سال کے 6 مہینے روزے رکھو، یہ ایک دن میں 100 نماز پڑھو، کہتا نا، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ 100 مرتبہ نماز پڑھو، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ اس کی رحمت ہی تو ہے، اس کی نوازش تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ اللہ کی خاص کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے برکت کے ساتھ نازل کی ہے، اسی کی اتباع کرو، تقوی اختیار کرو کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ کتنی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کے احکام پر عمل کرو، رسول کی باتوں پر عمل کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک بندوں سے بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اللہ، اپنی رحمت سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم کو الگ نہ کر اللہ، ہمارے حوالے نہ کر اللہ، اپنے ہی رحمت کے سائے میں ہم کو رکھ اللہ۔ کتنا اثر ہے ماشاء اللہ۔ لہٰذا ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، جانور محبت کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے، سانپ بھی بچوں پر رحم کرتا ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے 1 رحمت کا اثر ہے جو ساری دنیا کو رحمت گھیرے ہوئے ہے، اور ساری دنیا اسی کے رحمت کے سائے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ساری دنیا قائم ہے، سب لوگ اللہ کی رحمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کا ذکر بھی قرآن مجید میں تقریباً 400 جگہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلاح پا رحمت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کیا استعمال کیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے تم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مرسی کا لفظ اتنا پیارا لفظ ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب مسلم ٹیررسٹ ہیں، نعوذ باللہ۔ رحمت 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 ان کے ہاں ایسی ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، تو کیا دعا کرتا ہے؟
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ میرے ماں باپ پر بھی ویسے رحم فرما جیسے پیار محبت رحمت کے ساتھ مجھے وہ پالے۔ لہٰذا اگر ہم کو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ جی یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب خوشخبری دی گئی کہ صاحب تمہاری بیوی سارہ کو بچہ ہونے والا ہے تو خوش ہوئے، اور ان کی بیوی کو تعجب ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہو کیا؟ کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوگا؟ کافر ہی ہوگا۔ تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کتنا ہی بیمار ہو، کیسی مصیبت میں ہو، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں خودکشی کر لینا، جان دے دینا، فلاں کرنا، یہ تصور مسلمانوں میں سب سے کم ہے۔ اگرچہ کہ بہت بے دین ہے مسلمان، پھر بھی اللہ کی رحمت کی ایک امید ان کو رہتی ہے، زندگی گزارتے رہتے ہیں پریشانیوں میں رہتے ہوئے بھی۔ لہٰذا بڑی پیاری صفت ہے رحمت کی۔ لہٰذا رحمان الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، مسلمانوں کے ساتھ خاص رحم کرنے والا، اور رحمان الرحیم بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔